کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے، گر ہو خامی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل تقریب معزز دوستوں، بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی وجہ ہیں، اس کائنات کے سبب ہیں، اس کائنات کو، مجھے اور آپ کو، چاند ستارے کو، کواکب کو، تمام تر نجوم کو، الغرض پوری کی پوری کائنات اور مخلوقات کو جو وجود ملا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنا پر ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی بابرکت ہے، ایسی مطہر ہے، ایسی پاکیزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس، ان کی عزت، اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت، ان کی ناموس کی حفاظت ہوگی تو ہمارے اسلام کی حفاظت ہوگی، ہمارے قرآن کی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، الغرض ہماری نمازوں کی تمام تر جتنے احکامات ہیں ان تمام کی خود بخود حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہ ہو، ان کی ناموس محفوظ نہ ہو، ان کی عفت محفوظ نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو سمجھ جانا کہ حقیقت میں یہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، یہ قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے، اس کے اوپر جو اسلام ہے، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند عرصہ پہلے مسلمانوں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا، مسلمانوں کو چیک کرنے لگے، صحابہ کرام کی قسم قسم کی توہین کر کر۔ جب دیکھا کہ مسلمان کے جو صحابہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی جب توہین ہوئی ہے، بس یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بس ان کے اندر زیادہ دمخم نہیں ہے، احتجاج کی حد تک یہ لوگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے اگلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور قدم اس طرح رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب قادیانیوں کے حوالے سے پرسوں ترسوں جو ایک سپریم کورٹ کے اندر ان کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف ایک بل کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ عجیب طرح ہے کہ قرآن کریم جیسے ہمارا ہے یہ، اسی طرح قادیانوں نے اپنا قرآن چھاپا۔ جب پہلے پکڑا گیا مسلمانوں کے ہاں یہاں سے یا دیگر ممالک سے، تو جب وہ پکڑا گیا تو اس کے حوالے سے FIR درج کی گئی اور دیگر اسی طریقے سے عدالت تک معاملہ چلا گیا۔ انہوں نے اپنا قرآن بنایا ہے اور جگہ جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے اس جگہ انہوں نے قادیانی مرزا کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں پر ترجمہ بنتا ہے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ متقین تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا مطلب ظاہر ہے کہ
آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جب آدمی چلا گیا اس کے بعد آخرت کا ایک سما سجے گا، تو آخرت وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بتلایا. لیکن آخرت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین رکھیں گے بعد میں اس وقت موعود پر جو مرزا بتائیں گے. اس طرح کا ترجمہ والا قرآن انہوں نے چھاپا، اور جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ترجمے والے قرآن تھے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ان کو عجیب طریقے سے یوں کہا کہ آپ کے پاس جو پرانے قرآن ہے، پرانے ایڈیشن ہے، وہ ہمیں دے دیجئے، آپ کو نیا ایڈیشن ہم دیتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ کیجئے. مسلمان بھی سادہ لوگ قسم کے ہیں. دوسرے ممالک کے اندر تو بڑا چرچا ہونے لگا، تو پھر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. خدا کی قسم اس لیے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں جب مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ابتدا کے اندر ہی اس کو پکڑ لیتے ہیں. جب یہ چند ہی نسخے انہوں نے وہاں پر دیگر ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر شائع کرنے کی کوشش کی، ہمارے اکابرین نے، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے دامت برکات عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، سارے کہہ دو آمین. یہ بہت بڑے خدا کی قسم ہمارے مسلمانوں کے علماء کے سرمایہ ہی ہے. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے کام کو سراہنا چاہیے. انہوں نے اس وقت ان کے فرمایا کہ نفس کے اوپر پاؤں رکھا کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، فوراً وہ سارے کے سارے نسخے ضبط کرنے کی اعلان کیا اور فیصلہ کیا. اس وقت سے عدالت کے اندر یہ معاملہ چل رہا. ہونا یہ چاہتا پرسوں تک جو فیصلہ سنایا جانا تھا اس کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایڈیشن ختم کر دیے گئے سارے معاملے، بلکہ عدالت نے انہی کے حوالے سے یہ فیصلہ دے دی کہ وہ ٹھیک ہے اپنا قرآن چلاتے تو کیا. اب علماء کے درمیان کے اندر بہت شد و مد کے ساتھ اس کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے بہت زیادہ. اب بہت سارے بڑے بڑے اکابرین نے یہ اعلانات کیے کہ خطبات کے اندر ائمہ کرام اپنے اپنے خطبات کے اندر اس بات کو اجاگر کریں کہ مسلمانوں کو اس کی طرف لے کر آئیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مسلمان تھوڑا سامنے اپنے دیکھے کہ یار میرے سامنے ہو کیا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر کاروباری معاملات، معاشی معاملات اگر اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے نا، یہ سارا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو بالکل پیچھے کر دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ 24 گھنٹے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ یار مہنگائی مہنگائی مہنگائی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ معاملہ. ابھی ہم اتوار والے دن مولانا عبدالستار صاحب دامت برکات عالیہ کے ہاں پر موجود تھے، تو وہاں مولانا بڑی پیاری بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ آج ہر ایک بندہ بس اسی طرح کا رٹا لگایا ہوا ہے. مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، بیماری ہو گئی، پریشانی آ گئی، مصائب آ گئی، اس میں گرفتار اس میں گرفتار، یہ فلا فلا، یہ ساری چیزیں کہ یار سوچے تو صحیح ہو کیوں رہا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے علم رکھے ہیں. ایک علم تو ایسا ہے کہ جس کے اندر دونوں شریک ہیں، کافر بھی مسلمان بھی. زہر کا پتہ ہے سب کو، زہر سے کافر کو بھی پتہ ہے کوئی زہر پیے گا مر جائے گا، مسلمان کو بھی پتہ ہے. گرمی کی شدت ہے، کافر بھی جانتے ہیں کہ بھئی شدت ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں. سردی ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہے مسلمان کو اور کافر کو ٹھنڈک ہے. اسی طریقے سے فرمایا شہد کے اندر اس کو بھی پتہ ہے اس میں تاثیر مٹھاس کی ہے، کافر کو بھی پتہ ہے مٹھاس کی. لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جو مسلمان ہی جانتا ہے، وہ ہے تقوی کا علم، اعمال کا علم، کہ جب بندے کے اعمال جیسے سرزد ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اس کے فرمایا کہ سارے معاملات حل فرمائیں گے. جیسے اگر اس کے اعمال گندے ہوں گے، حضرت بہت پیاری بات فرمانے لگے کہ آج سے 10 سال پیچھے چلے، زیادہ سال 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ کوئی بھی آدمی پہ کوئی بیماری آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، سب سے پہلے وہ کہتا ہے یار میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، کیا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا میں نے ایسا عمل سرزد کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں، اس پریشانی میں گرفتار کر لیا. لیکن آج فوراً ہماری نظر جاتی ہے یار کسی نے جادو کرا دیا، کوئی مجھ سے حسد ہے، جیلی سے کوئی مجھ سے، کوئی جل رہا ہے مجھ سے، کوئی میرے مال کو، بھائی تیرے پاس ہے کیا، تو اتنا خوبصورت ہے، تیرے اوپر نظر لگ رہی ہے. یہ دیکھے یار میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، میرا تقوی کے اندر کتنی کمی آ گئی ہے، میں نمازوں میں کتنا آگے ہوں. سارے معاملہ خدا کی قسم آج ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، اس لیے ہم پستے اور مزید پستے چلے جائیں گے. مولانا بہت پیاری بات فرمانے لگے کہ یقین کریں اگر یہی ہماری حالت رہی تو یہ جو ہمارے حالات ہیں نا آج، اس سے کہیں اور زیادہ تذکرہ وہ زیادہ بڑھ جائیں گے.
کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کا تو سارا کا سارا حل قرآن میں رکھا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں میں رکھا ہے، لیکن ہم نے ساری چیزیں، دونوں چیزوں کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا. زیادہ سے زیادہ ہم زیادہ دیندار بنیں گے تو فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں گے اور اس پہ بیٹھ جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. آگے نہیں جاتے کہ ہم نے آگے کچھ کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ کی ایک ایک سنت کیا تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا چیزیں تھی، کس کی وجہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کا نام ہوا، کس کی وجہ سے قوم پسی کے اندر چلی گئی، یہ ساری چیزیں تو دیکھیں. ہمارے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی فرمایا نا موجود ہے جو پستی ہے، کس وجہ سے معاملات مسلمان نیچے کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ان کو تذکرہ فرمایا. اس میں تو کچھ محدود لکھا ہے ہمارے دماغوں اور ہماری صلاحیتوں کے مطابق. آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ احادیث کا مطالعہ تو کرے، علماء کے پاس جا کے بیٹھے تو صحیح. آگے ایسے حالات خراب ہے، اللہ کی قسم ہر ایک بندہ رو رہا ہے. ہر ایک بندہ جو بھی کمرے میں آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے پریشانی کس وجہ سے، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو، نماز تو نہیں. میں تو اللہ کے بندے پریشانی رو رہے ہیں اپنے. قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے، کیا سیکھ رہے ہو، کام کر رہا ہوں. اللہ کے بندے کچھ تو کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہاں پر. اب دیکھو قرآن کا اگر مطالعہ کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عبادت، اپنی معرفت. ہم نے تخلیق کا مقصد، پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لے کاروبار کرنا، بس بزنس کرنا، بزنس. آپ دیکھیں گے وہ جو بندہ جتنا بھی کما لے لیکن پھر بھی پھنسا چلا جائے گا. ایک آدمی طریقے سے کمائے، طریقے سے لے کر چلے، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار ہو، اللہ سے ڈرنا ہو، اللہ سے خوف ہو، خوف خدا موجود ہو دل کے اندر، تو پھر اس کے دیکھنے اعمال کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اعمال جب ٹھیک ہوں گے تو خود بخود ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں. تو بتایا جا رہا تھا کہ قادیانی بہت زیادہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ملک سے مسلمان بالکل سو رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حلفاً شاید کہہ سکتا ہوں میں، یہ منبر رسول پر بیٹھ کر ابھی ہمارے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ کو پتہ بھی نہیں ہوگا مسئلہ ہے کیا. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھو کتنی دوری ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہمارے نزدیک. حالانکہ ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے خود کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ایک جگہ کیا فرمایا، فرمایا کہ وہ بندہ تم میں سے پکا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے آل اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے. لیکن آج ہمیں بچے کو چوٹ لگ جائے، بچے کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے، بیوی کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے، والد کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، لیکن فرمائے کہ سر میں ہمارے جوں بھی نہیں لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اگر لے کر چلیں گے اللہ کی قسم نجات ہی نجات ہے. ایسی نجات ہے. رسول اللہ کی تعلیمات سے ہمیں آگاہی ہوگی تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کتنا سپر پاور کلمہ ہے، ہمارے پاس کتنا بہترین اسلام جیسا فرمایا کہ مذہب ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تو سب جانتے ہوں گے، شاعر مشرق گزرے ہمارے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے کہ آپ مسلمان ہیں، کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، آپ سے کہے کہ مسلمان اسلام جو تمہارا سچا مذہب ہے، کہ ہاں سچا مذہب ہے، کیا سچا مذہب ہونے کی دلیل آپ دے سکتے ہو؟ کہنے لگے اگر مجھ سے کوئی سچا مذہب ہونے کی دلیل مانگے گا نا اسلام کی، کیا میں کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دوں گا. کہنے لگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے محب، سچے محبت کرنے والے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لوں گا. میں کہوں گا کہ خدا کی قسم اگر اسلام سچا مذہب ہے، میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں، اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ، فتین اور ذہین آدمی جیسا بندہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہی سچا اور پکا مذہب ہے.
پتہ یہ چلا کہ اسلام کی حقانیت کے اوپر جنہوں نے مطالعہ کیا ہے نا، جس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء لکھتے ہیں ان کے بارے میں، کہنے لگے بہت ساری اللہ کے رسول کی سنتیں ہمیں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال سے پتہ چلتی تھی، زبان سے نہیں بتلاتے تھے، اعمال سے پتہ چلتی کہ جب کھانا کھاتے اکڑو بیٹھتے یوں کر کے، وہ ایک ہاتھ میں فرمایا کہ روٹی کا ٹکڑا لیتے، ایک ہاتھ سے توڑ کے کھاتے. یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی. اور 3 انگلیوں کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، 2 انگلیوں کا ایک انگوٹھا، اس کو استعمال کرتے، آرام سے دھیمے انداز میں کھاتے، بہت پیارے انداز میں. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پاجامہ پہنا کرتے تھے، پسند کرتے تھے، بولی یہاں پنڈلی سے پر یہاں تک ان کا پاجامہ ہوتا ہمیشہ، کبھی زبان سے نہیں کہا لیکن عمل سے کر کے دکھاتے تھے. اگر ہم بھی آج عملی جامہ پہنائے اپنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو، خدا کی قسم کبھی زندگی سے سنتیں ہم بھولیں گے بھی نہیں اور چھوڑیں گے بھی نہیں. اور سنتوں کے فائدے اتنے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس پر 1-2 واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ فضیلت کا پتہ چل جائے سنت کی. ایک کرات کر لاہور سے، ایک ابھی کی چند سالوں پہلے کی بات ہے، یہ لاہور سے بارات آئی کراچی کے اندر. یہاں کراچی میں آ گئی، لڑکے والے یہاں پہنچے تو وہاں دولہا کو دیکھ لیا ایک دم سے لڑکی نے، دلہن نے، اس کی ماشاءاللہ چہرے پہ سنت رسول، داڑھی مبارک. جب داڑھی کو دیکھا تو لڑکی مچل گئی، پسر گئی، کہنے لگی مجھے تو شادی نہیں کرنی اس سے. اپنے والد سے کہنے لگے مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تو داڑھی والا ہے، مجھے تو بغیر داڑھی والا پپو لڑکا چاہیے. اچھا، اس کے والد نے کہ اب کیا کریں، کہ یا تو کینسل کرو یا اس کی داڑھی وغیرہ کٹواؤ، نعوذ باللہ. تو اس لڑکے کے والد سے بات کی گئی، لڑکی کے والد نے بات کی کہ بھئی ایسے میری بچی نے آپ کے بچے کو دیکھ لیا، لہٰذا وہ منع کر رہی ہے، تو داڑھی نعوذ باللہ صاف کروائیں یا پھر آپ جائیں. انہوں نے اپنے بچے سے بات کی، لڑکے نے کہا کہ نہیں ابا جان، میں داڑھی تو نہیں کٹواؤں گا، داڑھی نہیں کٹوا سکتا میں. کہ نہیں بیٹا، مسئلہ یہ عزت کا ہے، اگر ہم بغیر شادی کیے لڑکی لے جائیں گے، نہیں لے جائیں گے یہاں سے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، ہمارے یہاں تو بےعزتی ہو جائے گی. بڑی کوشش کی، بہت زیادہ اصرار کیا. لڑکے نے کہا چلے ٹھیک ہے ابا، میں کوشش کرتا ہوں، حجام کے بس جاتا ہوں. وہ حجام کے لیے نکلا اکیلا، جیسے نکلا وہاں سے فوراً اسٹیشن پہنچ گیا لاہور کے. فرمایا وہاں اسٹیشن پہنچا تو وہاں جا کے فوراً وہاں سے ٹکٹ لیا، فوراً اپنے اس میں ملک میں آ گیا، شہر میں آ گیا. وہاں آ کے اس نے کہا یار اب گھر جاتا ہوں، تو وہاں بھی بے عزتی ہے. ہر ایک بندہ پوچھے گا یار شادی کر نہیں آیا، کیوں بھاگ کر آ گیا، کیا جواب دوں گا، ہر ایک کو کیا پوری ترتیب بتاؤں گا میں. پھر سوچا فوراً کے ذہن میں کہ رات تو ہو چکی، اب ایسے کر لیا تو کسی مسجد میں قیام کرتا ہوں، باقی اللہ مالک ہے. کسی مسجد میں قیام کیا، اس نے لیٹ گیا، سو گیا. رات کو جب سویا تو کوئی ظاہر ہے پھر اللہ والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. پھر اسی شہر کا، کراچی کہاں کا بتا رہا تھا، کہاں سے بارات آئی تھی، لاہور سے آئی تھی، ہاں کراچی. پھر لاہور وہ دوبارہ پہنچ گیا، لاہور اپنے دوبارہ وہاں پہنچا، کسی مسجد میں ٹھہر گیا. پھر وہاں پر کوئی سیٹ تھا، نیک دل آدمی تھا، اس نے اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت کی. اللہ کے رسول نے کہا ایسے کہ جلدی کرو، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں ایک نوجوان ہوگا، اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو. میں رسول اللہ اس چیز کا حکم کر رہا ہوں آپ کو. وہ اٹھا، اٹھتے کے ساتھ ہی اس نے دعا پڑھی. اس نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی ہے، اور اس نوجوان کو بھی دیکھتا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے کہا میں شادی کروں، کچھ بھی ہو جائے مجھے شادی کرنی. فوراً اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگا، دیکھا مسجد میں، پوری مسجد ٹٹولی، اس نے تو نظر نہیں آیا. تو دیکھا یار کہ یہ دری سی پڑی ہے، تھوڑی سی ابھر رہی ہے، لگتا ہے کوئی بندہ اس کے اندر ہے، سردی کا موسم تھے. اس نے کہا کہ فوراً اس دری کو ہٹایا، ایک نوجوان تھا کہ بیٹا اٹھو، کھڑا کیا، اس کو چوما. چومنے کے بعد میرے ساتھ چلو. اپنے گھر پہ لے گئے، اس کو غسل کروایا، بہترین جوڑے پہنائے، ناشتہ کروایا بہترین طریقے سے. اس کے بعد کہا اپنے مہمانوں کو بلایا، دوست احباب کو بلایا، قاضی صاحب کو بلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے خواب کے اندر اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. جب شادی کر دی، نکاح کر دیا، اس کو اسی کے عوض میں کہا، فرمایا کہ میں آپ کو ایک کوٹھی بھی دے رہا ہوں، بنگلہ دے رہا ہوں، میں آپ کو ساتھ میں آپ کو کاروبار کروا کے دے رہا ہوں. تو نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوش ہو گیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر بھی چلے گئے، اس لڑکی کو لے کے گئے. وہ گھر والے وہاں سے واپس آئے، دیکھا کہ یار یہ تو دلہن تو یہاں پہلے سے موجود ہے.
لڑکا بھی موجود ہے. یہ کیا ہوا؟ سارا ماجرا جب اس نے سنایا تو کتنے سارے جو نوجوان تھے ان سب نے نیت کر لی داڑھی کی. سب کے سب بہت سارے لوگوں کے ہاں فرمایا کہ ایمان نے جوش مارا, اور بہت سے لوگوں نے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی, نوجوان تھے, بوڑھے تھے, سب نے داڑھی مبارک لی. اس سے پتہ چلتا ہے اتباع سنت کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری نعمتوں سے نواز دی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی ہو, یہ چھوٹی چھوٹی اللہ کے رسول کی کوئی بھی سنت ہو, یہ نعوذ باللہ کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا کی قسم بہت بڑی حقیقت ہے. آپ اندازہ لگاؤ اگر وہ داڑھی کٹواتا ان کے حق کے اندر, وہ لڑکی آزادی خبیثہ عورت ہوگی, ظاہر ہے جو رسول اللہ کی سنت کا انکار کر رہی. ابھی میں آپ کو اپنے یہ قریب کی بات بتاتا ہوں. ہماری بیچ والی مسجد کو تقریباً سارے افراد جانتے ہوں گے, مارواڑی لائن کے اندر. یہاں پر ایک نوجوان ہے, ابھی تو غالباً ان کی 42-43 سال عمر ہوگی, اللہ رکھا نام ہے, وہاں کے ابھی غالباً خدمت کرتے ہیں مسجد کی. تو وہ نوجوان غالباً بہت پہ 2009 میں یا 8 میں اور یہ 7 میں ان کی منگنی ہوئی. اس وقت وہ صحیح طریقے سے لائن پہ نہیں تھا, داڑھی نہیں تھی, اسی طریقے سے جیسے اسٹائلش لڑکے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اس طرح کا تھا, خوبصورت. جب اس کی کسی سے لڑکی سے منگنی ہو گئی, 1-2 سال چلی, پھر ظاہر ہے ہمارے تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا اور کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہے. خوبصورت جو نوجوان ہے اس کو کہتے ہیں کہ اور خوبصورتی اپنے اندر پیدا کرو تبلیغ میں آ کر. اس کو پکڑ لیا, اس کو تبلیغ میں 4 مہینے پہ لے کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے اس نے داڑھی رکھ لی, اس نے ماشاءاللہ اپنا ظاہر حلیہ علماء والا بنا لیا, صلحاء والا بنا لیا. اب جو واپس آیا, لڑکی نے تصویر دیکھ لی, لڑکی نے فوراً میسج کیا کہ میں آپ سے اپنی منگنی کو توڑنا چاہتی ہوں. کہ کیوں؟ کہ وجہ بتا دو کہ آپ نے اپنا حلیہ چینج کر لیا اور آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ کہا اس داڑھی کو میں کبھی بھی قربان نہیں کر سکتا ہوں, تو جیسی 100 لڑکیوں کو قربان کر سکتا ہوں رسول اللہ کی سنت پر.